سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ تمہید باندھی گئی تھی پچھلے 2 رکوع میں، آپ دیکھیں کہ قبلے کی تبدیلی کے لیے اب جو ہے تحویل قبلہ کا مضمون جو ہے براہ راست آ رہا ہے، جو تک پورے 2 رکوع پر پھیلا ہوا ہے۔ یعنی کسی کے بھی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ کون سی ایسی بڑی بات تھی جس کے لیے جو ہے نا قرآن پاک میں اتنی شد و مت کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ تکرار کے ساتھ بات کی گئی۔ تو اس کو یوں سمجھیے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے جس کے حامل لوگوں کی جو توجہ ہوتی ہے وہ اعمال کے ظاہر پر زیادہ رہتی ہے، وہ ظاہریت پر یقین رکھتے ہیں اور اعمال کی روح ان کی توجہ کی مرکز نہیں بنتی۔ تو آپ دیکھیں تو عوام الناس کا بالعموم یہی معاملہ ہوتا ہے، ان کے ہاں اصل اہمیت جو ہے دین کے جو ظاہری اسپیکٹس ہوتے ہیں اور جو رسمیں ہوتی ہیں عبادت کی رسم و رواج ان کو حاصل ہوتی ہے، اور جو اصل دین کی روح ہے یا جو دین کے مقاصد ہیں وہ ان کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نتیجتاً اگر ظاہر میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے نا تو وہ انہیں بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی آپ ہمارے ہاں اس کی مثال کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جو مختلف انہوں نے اپنی مسلکوں نے اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، تو اگر کسی ایک مسلک کی مسجد میں جو ہے کوئی رفع یدین کر لے یا آمین ذرا اونچی آواز میں کہہ دے تو جو اس چیز کو نہیں مانتے گویا وہاں تو قیامت آ گئی، وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ ان کی مسجد میں کوئی اور ہی آ گیا۔ تو یہ اس مذہبی ذہنیت کے پس منظر میں یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا قبلہ کی تبدیلی کا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں مسئلہ قبائلی اور قومی پس منظر کے حوالے سے بھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے ظاہر ہے ان سب کو خانہ کعبہ سے بہت محبت تھی، عقیدت تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو یہ ڈاکٹر سنان احمد کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک وہ لکھتے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کعبہ کی جنوبی دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے، یوں آپ کا رخ شمال کی طرف ہوتا، کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا اور اس کی سیدھ میں بیت المقدس بھی آ جاتا۔ اس طرح استقبال القبلتین کا اہتمام ہو جاتا۔ لیکن مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ بدل دیا اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو یہاں استقبال القبلتین میں لکھتے ہیں کہ ممکن نہ تھا، اس لیے کہ یروشلم مدینہ منورہ کے شمال میں ہے جبکہ مکہ مکرمہ جنوب میں ہے۔ اب اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو یروشلم کی طرف پیٹھ ہوگی، اور یروشلم کی طرف رخ کریں گے تو کعبہ کی طرف پیٹھ ہوگی۔ تو اب کیا ہوا؟ اہل ایمان کا امتحان ہو گیا کہ آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور محبتوں اور روایات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جو لوگ مکہ سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی، دیکھیں کہ ان میں سے کسی کے لیے یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اتباع رسول اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا اتباع رسول کے حوالے سے ایک امتحان تھا جس میں وہ سرخرو ہوئے۔ پھر جب یہ حکم آیا کہ اپنے رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، تو یہ اب معاملہ ان مسلمانوں کا امتحان تھا جو مدینہ کے رہنے والے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں سے دیکھیں بعض تو یہودیت ترک کر کے ایمان لائے تھے نا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ علماء یہود میں سے تھے، لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی علماء یہود کے زیر اثر تھے اور ان کے دلوں میں بھی یروشلم کی بہت عظمت تھی۔ تو اب جب انہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور مزید یہ کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ بھی خیال پیدا ہوا ہوگا کہ اگر اصل قبلہ بیت اللہ تھا تو ہم نے جو اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں جو پڑھی ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ نمازیں ضائع ہو گئیں؟ کیونکہ نماز تو دین کا ستون ہے، رکن یقین ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی بڑی ان کو تشویش لاحق ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ جڑا ہوا سیاسی مسئلہ بھی تھا۔ اس اعتبار سے بھی مسئلہ پیدا ہوا کہ کیونکہ یہود جو مدینہ کے اکثریت تھی تو وہ
اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے تو یہ گویا کہ ہمارے ہی پیروکار ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی طرف سے کوئی خاص فکر لاحق نہیں ہے۔ لیکن اب جب تحویل قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو کوئی نئی امت کھڑی کی جا رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوا، ان کی طرف سے مخالفت میں بھی شدت پیدا ہو گئی۔ تو اب اس رکوع میں یہ تمام مضامین جو ہیں زیر بحث لائے جا رہے ہیں۔ پھر سے پڑھتے ہیں، سیقول السفہاء من الناس، ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے، یعنی 16-17 مہینے تک تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اب انہیں بیت اللہ کی طرف کس چیز نے پھیر دیا؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب، یعنی یہ الفاظ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آ چکے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے، بلکہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب سب اسی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا۔ اب یہ ایک بہت خاص بات کہی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں تم اس قبلے کی تبدیلی کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ اس بات کی علامت ہے، اعلان ہے کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے، علم تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے، امامت کا کام تمہیں سونپا جا رہا ہے۔ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ یعنی اب تمہیں ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی گواہی تم پر اپنے قول اور عمل سے دی ہے، اسی دین کی گواہی تمہیں اپنے قول اور عمل سے تمام بنی نوع انسان پر دینی ہے، سب تک پیغام پہنچانا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے حکم کے مطابق، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کے لیے اپنا سر جھکاتے ہوئے۔ اب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نوع انسانی کے درمیان ایک لنک بن گئے ہو۔ اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی کی تعلیم ختم ہو جاتی یا اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی تو دوسرا نبی آ جاتا، اس طرح پے در پے انبیاء اور رسول علیہم السلام چلے آ رہے تھے اور ہر دور میں یہ معاملہ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن نسل انسانی کا سلسلہ تو قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے۔ اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان تک دین پہنچانا، شہادت علی الناس کا یہ جو فریضہ ہے، یہ رسپانسبلٹی، اس کو سر انجام دینا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ پہلے تو ہمیشہ یہ ہوتا نا کہ اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام وحی لائے اور نبی کے پاس آ گئے اور نبی نے لوگوں کو سکھا دیا۔ اب یہ معاملہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام وحی لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھایا، اور اب تمہیں آگے تمام انسانوں کو سکھانا ہے۔ تو اب تمہاری حیثیت درمیانی واسطے کی ہے، لنک کی ہے، امت وسط ہو تم۔ ٹھیک، تو کذالکہ سے مراد کیا ہے کہ قبلے کی جو تبدیلی ہے اس کا ایک یہ جو اعلان ہے، اظہار ہے کہ اب سے تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو، اس احساس کرو، فکر کرو، صرف خوشیاں نہ مناؤ کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا جو بوجھ تم پر آ گیا ہے اس کا ادراک تو کرو، اس کا فہم تو لو۔ ٹھیک ہے، تو یہی بوجھ جب ہم نے اپنے بندے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، سورۃ المزمل میں آتا ہے نا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں، وہی بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر اب تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے۔ امت مسلمہ، امت وسط کا ٹائٹل ملا ہے ہمیں، ایک ذمہ داری ملی ہے ہمیں، کس کی جانب سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے، کائنات کے خالق مالک کی جانب سے، مالک جو تمام جہانوں کا مالک، رب العالمین کی جانب سے۔ احساس تو ہم کریں ہم کس عہدے پر فائز ہیں، ہمیں تو اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ جس دن ہمیں اپنے اسلام کا اور اپنے مسلمان ہونے کا
اہمیت کا، قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا، اس دن ہمیں کفار و مشرکین کی کوئی بات جو غلط ہے وہ غلط ہے بھلی نہیں معلوم ہوگی۔ اچھی بات تو مومن کی گمشدہ پونجی ہے، وہ کہیں سے بھی لے لے گا جو اللہ کے دین سے کانٹرڈکٹ نہ کرتی ہو، اختلاف نہ رکھتی ہو، جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔